بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا آپ نے بھٹو صاحب پہ تو باتیں کر کے خاصا سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کر دیا، حق میں اور مخالفت میں بہت ساری باتیں لگیں۔ ایک ہی گروپ پہ ہنگامہ ہوا اور ان بے چین لوگوں نے اس کی باقی قصے نہیں دیکھی، جس کے اندر میں نے بھٹو صاحب کی خدمات، خامیاں بھی تھی اور خدمات بھی تھی، اس سب کا ذکر کیا ہے، لیکن اس پر انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ اب اس بدھ کو اپلوڈ کریں گے اور اگلے بدھ کو تو شاید ان کی سمجھ یہ ہمارا کچھ قوم کا مزاج بھی ہے۔ بحیثیت استاد کے مجھے کئی بار ٹرینر کے کئی بار تجربہ ہوا کہ ابھی کوئی آپ موضوع کو اٹھا رہے ہیں اور بیچ میں لقمے آنے شروع ہو گئے، بالکل، اور بھائی اب تھوڑا صبر کر لیں، پہلے بات کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ وہ اس لیے کہ ایک تھوڑا سا احساس صحیح تھا کہ جو مجھے آتا ہے میں ابھی سے بول دوں۔ ہاں، اور ایک صاحب نے حدود کو بھی ڈیفائن کر دیا۔ چلیں خیر، اس کو چھوڑ دیں، وہ اس گروپ پہ آپ بات کیجیے گا۔ یہاں تو آج کمال احمد رضوی اللن جو اس کو اس ٹی وی پروگرام میں دیا گیا نام، جی اپنی زندگی میں اس کا اللن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جی اچھا، پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھائی یہ کمال احمد رضوی پر گفتگو سے پہلے میں ان کی اہلیہ، بلکہ اب تو بیوہ کہنا چاہیے، عشرت جہاں کا بہت مشہور ہوں جی کہ انہوں نے اپنی کتاب جو کھویا ہوا آدمی کمال رضوی پہ لکھی ہے، جی وہ مجھے اپنی بڑی بہن کے ذریعے پہنچائی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میں نے تو بڑی بہن رضیہ سلطانہ سے خواہش کا اظہار کیا تھا، انہوں نے عشرت جہاں صاحبہ نے اپنی بڑی بہن رضیہ سلطانہ کو دی اور انہوں نے پریس کلب میں جا کے دے دی، اور میں نے اس کے اندر کمال احمد کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے، بہت سارے بے نقاب یا اجاگر؟ بے نقاب بھی کیا ہے، اچھا، بے نقاب۔ بہت سارے دوستوں کا اگر ذکر ہے۔ بیگمات اپنے شوہروں کو بے نقاب کرنے بیٹھ جائیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دونوں پہلو ہیں جی، ان کی، ظاہر ہر انسان کی طرف کچھ خامیاں وغیرہ تھی، اور اس کتاب میں ان کا بڑا ذکر ہے، ان کے دوستوں کا جو ان کی محفل مہنوشی کے شریک تھے، لیکن ان کا نام ہم نہیں لیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ کمال احمد رضوی کا تو خود اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور بیگم خود لکھ چکی ہے جگہ جگہ۔ تو آپ ان کی شخصیت سے جائزہ لیں گے۔ پہلے تو یہ کتاب جو یہ کتاب ہے کھویا ہوا آدمی، جی، اور دوسری کتاب جو ان کی خود لکھی ہوئی ہے جی، کمال کی باتیں، اس کے اندر انہوں نے جی خاکے لکھے ہیں، کمال کی باتیں، کمال اپنے دوستوں کے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے خاکے لکھے ہیں۔ جی۔ اور تیسری ایک کتاب یہ میں نے کوئی سال پہلے صدر کی مارکیٹ سے خریدی تھی، شخصیت کا کمال احمد رضوی نمبر، صحیح، کمال احمد رضوی نمبر، یہ پورا، اور انہیں سب جگہوں سے ہم نے مواد، یہ رسالے کا نام ہی شخصیت ہے؟ شخصیت، ہاں، اچھا، اور کمال احمد رضوی نمبر ہے۔ اب یہ بات تو مطلب خاصا زخیم نکالا گیا، اور دوسری بات 1998 میں 1998 میں، جی، جبکہ انتقال ان کا 2015 میں ہوا۔ میرے خیال ہے کتابوں کے شائقین ہی بتا سکتے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں کہاں مل رہی ہیں اور کیسے مل رہی ہیں، ریگل کے علاوہ۔ اتفاق ہے، خوش قسمتی کہ مجھے مل گیا۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ تو یہ شاہجہاں نے جو آبیتی لکھی ہے، اس کی قیمت تقریباً 1500 روپے ہے، اور یہ انہی کے پاس دستیاب ہے غالباً، یہ عسکری اپارٹمنٹ اسکول روڈ باقاعدہ کے اوپر یہ، اور ادروائز اب ان کا ایڈریس چینج ہو گیا۔ ہاں، لیکن میں نے کہا انہوں نے کسی پبلشر یا بک سیلر کا نام نہیں دیا ہے، تو یہ اگر کسی کو لینی ہے اس کی 1500 روپے قریب اس کی قیمت ہے یہ۔ اور لیکن دوسری کتاب جو آپ نے بتائی ہے وہ کمال کی باتیں، جس کو آپ نے محور بنایا ہے، یہ کتاب البتہ اٹلانٹس پبلیکیشن نے شائع کی ہے، اور اس کی قیمت تقریباً 490 روپے ہے۔ تو اگر کچھ لوگوں کو شوق ہو تو یہ چیک کر سکتے ہیں اویلیبل ہے نہیں ہے، سیکنڈ ایڈیشن قیمت ہے۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی لاٹری ہے، جو مجھے میں نے کبھی سنا بھی نہیں کیسا اتنی جی مل گئی، اور کوڑیوں کے بھاؤ ملی، تول کے مل گئی۔ مطلب 250-300 روپے اتنی موٹی کتاب کی کوئی قیمت کر رہا ہے جی، تقریباً 600 صفحات کے اوپر کتاب، اور 1998 کی۔ چلیے ہم اس پہ گفتگو آغاز تو کرتے صاحب ہیں۔ میں ان کا عشرت جہاں صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ذریعے یہ ہم تک پہنچائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمال احمد رضوی اللن کی، عرف اللن کی۔ دیکھیے، آج سے کوئی نصف صدی سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ پورے پاکستان ٹی وی کی دنیا میں اللن نامی کردار بہت مقبول اور مشہور۔ جی 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 جی، یہ پروگرام تھا ایک الف نون، اس کا ایک ستون تھا اللن ننا۔ ہاں، یہ کمال احمد رضوی یہ کردار اللن کا انجام دیتے تھے،
اور یہ اتنا مقبول ہوا کہ لوگ کمال احمد رضوی کا نام بھول گئے، اللہ نہیں یاد رہا جی ان جی کو۔ جی اور جو دوسرا کردار ننا تھا، اس کا اصلی نام تو رفیع خاور تھا، رفیع خاور، اور وہ ننا ہی کہلاتا تھا ہر جگہ جی پر، حالانکہ ننے سے ہاں جو کافی ثقافت ہوتی تھی اس سے 4 گنا زیادہ اچھا تھی۔ میں اسے یہ اتنے مقبول تھا پروگرام اس زمانے میں، یاد ہے ہماری اسکول لائف کا تھا یہ کہ لٹرلی شام کے اوقات میں چند گھنٹوں کے لیے ٹی وی چلتا تھا، تو جب اللہ ننا کی ٹیون بجتی تھی یہ تو پورے سڑکوں پہ سناٹا چھا سڑکوں جاتا پہ ہے۔ سناٹا تھا، اور یہ 3 یا 4 مرتبہ وقفوں سے جاری ہوا۔ جی 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 میں ابتدائی دور میں بتا دیا۔ اچھا صاحب، علم کی کمال احمد رضوی، اس کی عیارانہ مسکراہٹ کا بڑا چرچا تھا کوئی شک نہیں اس میں۔ کہ اس کی مسکراہٹ بھی عیارانہ تھی، اور سبھی محسن کی کتاب ہے داستان کہتے کہتے، وہ لکھتے ہیں کہ اس پروگرام کی کامیابی کی ایک وجہ جی اداکاری کے علاوہ معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی جی تھی۔ یہ ہے علم کو اس پروگرام پر مقدمات کا سامنا کرتا پڑا، اور دھمکیاں بھی ملتی رہی، مقدمات بھی قائم ہوئے، لیکن وہ اس کار خیر سے باز نہیں آیا۔ علم کی تنقید نہیں، بلکہ لگتا تھا کہ وہ چاقو سے کھرچ رہے کسی چیز کو، نمک لگا کر کھرچ رہے، اور اس کے نتیجے میں تو یقیناً مقدماتی کام میں ہوتے۔ صحیح۔ پھولوں کا ہار تو نہیں پہنا جاتا۔ ایک اس کا پہلو تھوڑا سا سوری کہ آپ کے قطع کلام میں، ایک پہلو ایسا عجیب سا ہے کہ علن کا کردار تخلیق کیا کمال احمد رضوی نے، ایک سیلف پورٹریٹ، اور کیا خوبصورت کردار لکھا کہ اس کو شکل دیکھتے ہی ذہن میں آتا تھا یہ آدمی مکار ہے، یہ دھوکہ دے گا، یہ ننے کی شادی کر دے گا۔ تو اپنے لوگ بالعموم جو کرتے ہیں اپنی کردار تخلیق کرتے ہیں تو کوئی اچھا کردار کوئی ہیرو کا، اس نے اپنے لیے ولن کا کردار تخلیق کیا کہ بڑی دیکھتے ہی غصہ کرنے لگ جائیں۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ تحریر بھی اسی کی ہوتی تھی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اپنی تحریر سے اپنے آپ کو گرا رہا۔ یہی میں نے سٹارٹ کیا کہ اپنے لیے کردار جو تخلیق کیا، اس نے ان کو معاشرے میں ایک بڑے عیار اور مکار شخص کی روپ دے دیا۔ اچھا اب ہم ان کی زندگی کے کچھ پہلو کا ذکر کرتے ہیں جو شخصیات کمال احمد رضوی نمبر سے ہم نے اخذ کیا۔ ہر چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے حاصل کی ہے، کہ پیدائشی نام کمال احمد تھا، پھر انہوں نے کمال احمد رضوی قلمی نام رکھا۔ 1 مئی 1930 کو بہار کے شہر گیا میں پیدا ہوئے۔ اچھا، گیا میں گوتم بدھ بھی پیدا ہوئے تھے۔ جی جی ہاں، 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ تعلیم بہت خاص نہیں تھی، بی اے پاس تھی ان کی۔ دور کا بی اے پاس آپ کوئی کہہ رہے ہیں خاص نہیں، نہیں دیکھیے میٹرک پاس ہونا بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ تعلیم بی اے تھی لیکن ٹیلنٹ تھا، لاکھوں لوگ بی اے پاس کرتے ہیں۔ اچھا، شادیاں ان کی 3 ہوئی۔ اچھا، پہلی شادی ہوئی ایک ٹی وی کی اداکارہ نصرت رفیع سے، نصرت رفیع، ہاں، یہ 1965 میں مئی میں قائم شادی ہوئی۔ ایک اولاد ہوئی سید علی سالار، جو کہ اب ماں بیٹا امریکہ میں ہے، اور یہ تجربہ کامیاب نہیں رہا، اور 4 سال بعد ان میں طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی 1975 میں ہوئی، یعنی پہلی شادی کے ٹوٹنے کے 6 سال بعد۔ ایک امینہ عبداللہ خاتون ان کو ملی لندن میں، وہ انڈین تھی، شادی کر لی۔ نام سے تو بڑی رئیس سے لگ رہی ہے۔ ہاں نہیں، حیدرآباد دکن کی تھی، لیکن یہ کوئی سبھی محسن نے لکھا کہ یہ 1.5-2 سال رہا، اچھا، اور یہ پھر انڈیا چلی گئی۔ صحیح۔ تیسری شادی محترمہ عشرت جہاں سے ہوئی، اور یہ شادی 31 سال اور 31 دن قائم رہی، یعنی کمال احمد رضوی کے دنیا سے گزر جانے تک۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ ہے، تو اب وہ ان کی بیوہ کہلائی۔ طلاق ہو جائے تو پھر بیوہ نہیں کہلاتی، ہاں صحیح ہے، مطلقہ کہلاتی ہے، لیکن عشرت جہاں ان کی بیوہ ہیں، اور ان کی کمال احمد رضوی سے رفاقت 16 نومبر 1984 سے 17 دسمبر 2015، یعنی کمال احمد رضوی کے گزرنے تک 31 سال اور 31 دن یہ ان کی رہی۔ عشرت جہاں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، کمال کی باتوں میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ کمال نے ٹی وی ڈراموں کے لیے ڈرامے تحریر کیے، تھیٹر کے ڈرامہ تحریر کیے،
کتابیں تحریر کی، کتابوں کا ترجمہ کیا، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے ناول اور ڈرامے لکھے، ڈراموں کے تراجم کیے، اور ہر طرح کی صنف میں قسمت آزماتا رہا۔ ہمارا ان سے تعارف 1 to 1 نہیں، ویسے ہی قلمی طور پر یہ ہوا 1971 کے اندر۔ تعارف ایسا ہوگا کہ آپ ان کو جانتے ہوں گے، وہ شاید آپ کو اتنا اچھا نہ جانتے وہ تو مرتے دم تک نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی کتاب سے تعارف ون وے ٹریفک۔ ہاں، کہ ان کی ایک کتاب کا ترجمہ تھا میٹھے بول میں جادو ہے۔ ڈیل کارنیگی۔ ہم لوگ 3 آدمی تھے، ہم لوگ کراچی سے، سندھ کے انٹیریئر میں سے کوئی والی بال وغیرہ کھیل کر کے ایک دوست نے کہا کہ جم شروع کے ہوسٹل میں میرا خالہ بھائی رہتا ہے، تو ہم اس کے یہاں چلے گئے کہ 2 دن ہم کو حیدرآباد گھومیں گے۔ وہاں بڑے خلیق اور مہربان تھے، انہوں نے ایک کمرہ خالی کر دیا، 2 کمرے۔ ہم نے بولا نہیں، ہم ایک کمرے میں۔ تو مجھے جو بستر ملا اس کے بازو میں کتاب رکھی ہوئی تھی، میٹھے بول میں جادو ہے، ڈیل کارنیگی کی کتاب، جس کا ترجمہ کمال احمد رضوی نے کیا۔ اچھا، ایک کمرے میں 3 آدمی کے رہنا، یہ ایک اشارہ تھا آفت ناگہانی کا، اس لیے کہ 1977 میں جب ہم گئے تو اس کمرے کے آدھے کچن کے برابر کمرہ تھا، اس میں ایک ہفتے میں 3 آدمی اور ایک ہفتے میں 4 آدمی رہتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن یہ عرصہ بھی جو ہے 7-8 مہینے رہا۔ تو اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا گلف کے اندر۔ اچھا، ہم نے یہ میٹھے بول میں جادو ہے کتاب پڑھی، لیکن ہم کو اس کتاب میں کوئی زیادہ اثر نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ ترجمہ نہیں تھی، اس کا وجہ اس کا مواد تھا، کنٹینٹ ہے۔ وہ مترجم کا کام ہے ترجمہ کرنا، اب اس کو جو کتاب ملے گی وہی کرے گا ترجمہ، تو اس نے ہم کو کوئی اتنا متاثر نہیں کیا۔ اچھا، ترجمہ بڑا مشکل فن ہے، بہت مشکل فن ہے، کیونکہ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ، بالکل نہیں، اور میرا خیال ہے اصل ترجمہ جو ہے جو کہ ترجمانی ہوتی ہے، ہاں پورا، تو اس میں لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ ترجمانی کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اس ترجمے میں جو متاثر کم سے کم میرے لیے نہیں تھا، اس میں مترجم کی کوئی خرابی نہیں ہے، پبلشر نے جو دیا اسے ترجمہ کر دیا۔ کمال احمد علم نے اپنی ہجرت کی داستان بھی عجیب بیان کی ہے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، جی، ان کی وفات کا ان کی زندگی اور مستقبل پر بڑا اثر ہوا۔ بچپن سے ہی بہت حساس مشہور ہو گئے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد والد نے دوسری شادی کی، لیکن خود لکھتے ہیں کہ میری نئی والدہ نے میرے ساتھ سوتیلے کا سلوک نہیں کیا، اچھا، لیکن دل نہیں ملتا ہے، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ تو یہ اچھے دیکھیے، یہ تو رشتہ بھی ایسا نازک ہوتا ہے کہ زیادہ کھلائے گی تو حیضے سے مارے گی، اور کم کھلائے گی تو فاقے سے مارے گی، تو وہ سوتیلے ماں باپ کے اندر اور بچوں میں ایک تھوڑا سا ایک ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے پھر محرومی سے لے کر کے اس نے قائم کر دیا کتابوں سے اور تنہائی کا رشتہ۔ ایک مضمون ان کا کسی رسالے میں چھپا اور کمال رضوی اپنے والد کو دکھایا، تو والد نے کہا کہ تمہارے نام کا جو سب سے خوبصورت لفظ ہے تم نے اس میں نہیں ڈالا، احمد۔ وہ کہتا ہے وہ دن کا ہے اور آج کا دن میں نے اپنے نام سے اس احمد کو نہیں نکالا، کیا بات؟ کمال احمد رضوی لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بڑے لوگوں کی نقلیں اتار رہا تھا، یہ نقلیں اتارنے بھی معین اختر کی طرف بہت تھا، جی 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 جی، کہ وہ اس وقت جھوپڑا نما علامہ آرٹس کونسل تھا لاہور کا، وہ نقلیں اتار رہا تھا، رفیع پیر اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، وہ آئے، نقلیں ختم ہوئی اور آ کے کہا یہ تم جو بکواس کر رہے تھے اسے لکھتے کیوں نہیں؟ صحیح۔ تو اس نے لکھنا شروع کیا، اور شروع سے انہیں مزاح اور پیروڈی اور طنز سے دلچسپی رہی، تو انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اس طرف رفیع پیر نے غالب کیا۔ صحیح ہے، لوگ جب مشہور ہو جاتے ہیں، ٹیلنٹ کو مشہور ہو جاتے ہیں تو کسی کو کوئی مینٹر کو تو نام بھول ہی جاتے ہیں۔ اچھا صاحب، کتاب ان کی ہے کمال کی باتیں، کمال کی باتیں یہ ہے جو ان کی اپنی تحریر تھی، اپنی تحریر ہے خاکوں کی۔ اس کتاب سے ان کی شخصیت کے مطابق جو تصویر آتی ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ اچھا، پہلا ہے میں نوشی، اچھا، جس کا انہوں نے خود تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے، ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے۔ دوسرا ہے ان کا، اچھا یہ میں نوشی کا تذکرہ
انہوں نے ان کی وائف نے اتنا کیا ہے کہ وہ یاد آ گیا وہ گانے کا بول، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں. اچھا صاحب، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ 1977 سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہیں تھی. جی پابندی تو اب بھی جو ہے وہ ہم کو معلوم ہے. یہ پابندی کہاں سے ملتی ہے؟ بہت سمجھے آپ، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں، ہے نا جوابی شکوہ کا. تو تمام شاعر ادیب ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہے، اور ان کو لوگ باغ خود لا کے پلاتے ہیں. تو جو کہاوت ہے کہ مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال ہوتی ہے، وہ یہی ہے. لیکن وہی تو ہے کہ مفت کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. اچھا، کمال احمد رضوی نے کہ اہلیہ نشاط جہاں نے اپنے شوہر کا شخصیت کو جائزہ لکھا ہے، تو وہ گھر کی بیٹی ہوئی. وہ لکھتی ہے کہ کمال کو عمدہ شراب، عمدہ کھانا، عمدہ دوستوں کی محفل بہت پسند تھی. صحیح. وہ لکھتی ہیں کہ وہ نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن کا بھی ان کا روز کا معمول تھا. اچھا. کمال احمد رضوی کا. اور میں نوشی کا وقت بعد عشاء کا تھا. جوش صاحب کا بعد مغرب کا تھا. ان کا بعد مغرب کا تھا، لیکن جوش صاحب کو نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھ کے کرتے تھے. جی. رمضان کے روزے بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. سگریٹ نوشی اور مے نوشی سے مکمل اعتراض. جوش صاحب کے بارے میں بھی کہا بھی نا کہ منکر ذات خدا اور عاشق صفت رسول. لیکن یہ بھی جو لکھتی ہے کمال عشرت جہاں کہ جب عید کا چاند نظر آتا تو چاند رات کا استقبال سگریٹ اور اسکاچ وسکی سے کرتے تھے. کیا بات. یہ ہے. منیر نیازی کو کمال سے بہت تھی. ان دونوں کی دوستی بہت تھی. جی. وہ واحد دوست تھے کمال جس کے انتظار میں منیر نیازی گیٹ کے 20 چکر لگاتے تھے. اور کمال عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلتے تھے اور گلبرگ سے ٹاؤن شپ پہنچنے میں دیر لگ جاتی تھی. تو یہ منیر نیازی کہتے تھے کہ یہ مؤذن جو ہے عشاء کی نماز اتنی دیر سے کیوں دیتا ہے؟ اس قدر بے چین رہتے تھے. اچھا، ان کی شخصیت کا دوسرا پہلو تو نماز کی پابندی ہے، اور تیسرا ہے رقیق القلبی. یعنی گریہ زاری. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن نعیم طاہر کے دفتر میں گئے تو وہ کوئی جوڑ توڑ میں مصروف تھے انور سجاد کے ساتھ. ان کو خبر ملی تو یہ اندر گئے تو خواہ مخواہ کا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. بول بال کر تھک گئے. اپنے اوپر غصہ آیا اور باہر نکل کر برآمدے میں خود اپنے الفاظ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا لگا. کہیں سے نزہت رفیع آ گئی. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے بیان کیا تو ان کا مشورہ تھا کہ ایسے موقع پہ روتے نہیں، اشوئی نہیں کرتے ہیں، بلکہ پکڑ کے جوتے مارتے ہیں. اچھا. پھر وہ ان کو نکال کر کے 8 منصب سے شیزان ریسٹورنٹ میں لے گئی، چائے کافی وغیرہ پلائی، اور اس کا تاوان شادی میں کرنا پڑا. بڑی بھاری قیمت ادا کر دی. جو ہونی ہے اس سے کون روک سکتا ہے، تو وہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. تو آج کی پہلی قسط میں ختم ہوتی ہے، اور جس میں آپ نے بتایا کہ ہمارے ذہن میں تو للن کا مطلب عیاری اور مکاری، اور آپ نے کہا کہ گریہ زاری اور نماز روزہ گریہ زاری، اور ساتھ میں چسکی الگ ہے. وہ بھی ویسے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک دور تھا کہ سبھی پیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے مشہور نعت گو بھی پیتے تھے جس کی حد نہیں ہے. قرت کرنے والے قاری جو پیتے تھے، نام لوں اللہ معاف کرے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. نہیں دیکھیے، دوسرا نام لے تو عجیب سی بات ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سے اپنا نام لے لے. ہاں خود سے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اور ان کی بیوی نے بھی. جی. بتایا نا کہ عشاء کے بعد ان کی مینوشی کا دوش. شاید وہ دور ایسا تھا کہ اتنی کامن تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اشفاق صاحب تھے جنہوں نے لکھی تھی آپ بیتی پاپ بیتی. اشفاق نہیں، ثاقب فاروقی. دونوں الگ ہے، ایک نام کی 2 کتابیں ہیں. اچھا، وہ مجھے نہیں پڑھی. تو یہ ایئر فورس میں ملازم تھے. کمال کر دیا. میں نے کہا اتنے کھل کے اندر لکھا. میرا ایک تبصرہ بھی ہے، میں اس کو لنک بھیجوں گا. میں نے لکھا تھا اتنا کھل کے اندر اپنے بارے میں سچ لکھا جتنا کہ لوگ دشمنوں کے بارے میں لکھتے ہیں. اور ساری باتوں کے علاوہ جو تھی مینوشی کی، اس میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی تھی کہ جب وہ حج پہ جا رہے تھے تو ان کو ایک پاکستانی ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ تم جا رہے ہو، سعودی عرب میں مقیم تھے،
تو سفر بڑا لمبا ہے, بہت تھک جاؤ گے, واپسی بڑا مسئلہ ہوگا, تو بوتل کا انتظام پہلے سے کر کے رکھ کے جاؤ. تو کہنے میں اپنے فریج کے اندر پھر بوتل رکھ کے گیا, اور جب میں واپس آیا ہوں حج کر کے, اور پھر مجھے قدر معلوم ہوئی کہ مجھے کتنا اچھا مشورہ دیا اس نے, جب میں نے پھر شراب کھولی اسٹارٹ کیا. تو ایک دور تھا کہ لوگ اپنی شراب نوشی کے اوپر کوئی فخر سے بیان کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا جب اللہ سے نہیں چھپائے ہوئے کیا ہوتے. تو میں خیال ہے اس کو ہم یہی بھی روکتے ہیں, اور پھر دوسرا حصہ اگلے.